پہلے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو سمندری طوفان ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ بہت سے لوگ کراچی میں خوف و ہراس کا شکار ہیں کہ شاید یہ جو طوفان ہے یہ کراچی شہر کو ہٹ کرنے والا ہے۔ جی پہلے کوئی 10-11 دن پہلے حامد صاحب یہ کراچی کا ایک خطرہ تھا، کیونکہ جنرل صرف ڈائریکشن پتہ تھا، اس کا رخ صرف جنرلی پتہ تھا، اور کراچی آپ کو پتہ ہے کوسٹ لائن پہ ہے، تو مکران کوسٹ لائن سندھ اور بلوچستان میں کراچی بھی شامل تھا۔ ابھی بھی اس کا رخ بدلا ہے جی، وہ شمال اور مشرق کی طرف گیا ہے، اور یہ 5 دن سے یہی ہماری پریڈکشن تھی، جو بھی پلاٹڈ 17 سیٹلائٹ سینٹرز اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، اور ایوری آور یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے۔ تو اس نے سیدھے ہاتھ کا یعنی ایسٹ کا مشرق کا رخ دیا ہے، وچ مینس کراچی میں ڈائریکٹ یہ ہٹ نہیں ہوگا، اور ابھی تک تو کراچی خاصا محفوظ ہے، لیکن اس کے جو ماہی گیر ولیجز ہیں ملیر کے ارد گرد، ابراہیم حیدری وغیرہ ادھر، اور سندھ کے اندرونی اضلاع جو ہیں، اندرونی نہیں لیکن مشرق کی طرف جو اضلاع ہیں، ان کو ہم نے محفوظ کرنا تھا، خاص طور سے آپ کو پتہ ہے کیٹی بندر، ٹھٹا، بدین، عمر کوٹ، تھرپاکر اور بدین اور کچھ ٹھٹا کے حصے اب بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا انپریڈکٹیبل ہے جی، اور یہ چینج کر رہا ہے کورس، پہلے انڈیا میں جا رہا ہے لینڈ فال، ابھی تک یہ رات کو چینج ہو سکتا ہے، اس کا ٹائم بھی بدلا ہے، یہ سلو بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کی شدت نہیں کم ہوئی ہے۔ تو کراچی ابھی یہ نہیں آ رہا، بلکہ کافی اس نے اوائڈ کیا ہے کراچی کو، لیکن بالکل خطرہ ہے کہ دیکھیں وہاں سمندری علاقہ ہے اور ہاربر بھی ہے، بیچز بھی ہیں، 30 فٹ کی ٹائیڈل ویوز آئیں گی اور آ بھی رہی تھیں، اور بڑھ سکتی ہیں۔ دوسرا پھر آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جب بارش ہوتی ہے وہ 110 ملی میٹر کی پیشنگ ہوئی تھی، 100 ملی میٹر بھی کافی زیادہ ہوتا ہے شہروں کے لیے، اور طغیانی ایک شہر میں شروع ہو جاتی ہے فلڈنگ۔ تو ناؤ ہم نے ان سے کہا کہ ہیوی ونڈز، ڈسٹ سٹارمز عمر کوٹ میں شروع ہو گئے تھے، تو یہ انپریڈکٹیبل ہے، یہ رکتا آہستہ ہوا ہے، اور ہماری امید ہے آہستگی سے کچھ ہمیں ٹائم گین ہوا ہے، لیکن ہماری جو پریپریشنز تھی جو سائیکلون میں یہی ہوتی ہیں جی، آپ لوگوں کی نقل مکانی کریں، وہ مکمل ہیں جی۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں ان میں سمندری طوفانوں سے جو تباہی کا خطرہ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ حکومت کو تو بہت کچھ کرنا چاہیے، لیکن عام لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، حکومت فلیٹ آؤٹ، اس وقت میں آپ کو بتا دوں پاور منسٹر کو ہم نے سندھ بھیجا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ، اور ان کے سیکرٹری عملے پورے مستقل کام کر رہے ہیں کہ گریڈ سٹیشنز 90 ہیں، میں اس لیے بتانا چاہ رہی تھی 90 گریڈ سٹیشنز جو ان متاثر علاقے 4 ان میں آتے ہیں، تو ہمیں لٹرلی پنجاب سے ٹیمیں منتقل کرنی پڑی ہیں، 135 لوگ گئے ہیں جو ان کو ریپیئر کے لیے، کیونکہ ظاہر پاور آؤٹیجز ہوں گی، اور ایک ریپیئر ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن عام لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ان علاقوں میں عام لوگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ویسے بھی کم ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں اور یہ وہی علاقے ہیں جو 2022 سے کے بعد جو بہت بڑا فلڈ آیا تھا، اس کے بعد یہی سب سے زیادہ متاثر علاقے تھے، ادھر ہی پسماندگی ویسے ہی پھیلی ہوئی تھی، ادھر ہی ان کے جو کراپس ہیں اور مویشی ہیں یہ متاثر تھے، تو یہ ابھی ریکور نہیں کر پائے تھے حامد صاحب، اور میں مستقل 1 سال سے انٹرنیشنلی کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ہم یہ علاقے ایک ریکوری ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، پھنس گئے ہیں، مجھے یہ خدشہ تھا، 3 سال لگتے ہیں جی ری بلڈ کرنا، سوائل ریگین کرنا، تو ان کا تو جو حال ہے یہ پھر امپیکٹڈ ہے۔ یہ بتائیں کہ آنے والے ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ انہوں نے صرف حامد صاحب ایک جی میری عرض سن لے، میرا اس وقت استدعا یہ رہی ہے کہ چاہے شہر میں ہو یا وہاں عام لوگ ایک جو کام کر سکتے ہیں، دیکھیے آپ الیکٹریسٹی پول سے دور رہیے، سولر پینل ولیجز میں بھی دیہی علاقوں میں بھی لگے ہوئے، ان کو سیکیور کر لیں، اور جب حکومت آپ سے کہتی ہے بل بورڈز تو ظاہر ہے دور رہیے، جب حکومت آپ سے کہہ رہی ہے کہ نقل مکانی کرنی ہے، مجھے پتہ ہے آپ یہ بہت مشکل کام ہے اور ظاہر ہے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، اچھا ذرا یہ بتا دیں، عمل ہے، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ یہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کوئی بارشوں کی وجہ سے کوئی مزید سیلاب کا خطرہ بھی ہے؟
جی بالکل حامد صاحب، دیکھیے یہ سیلاب اور بارش کا سسٹم نہیں ہے، یہ میں ضرور آپ کے توسط سے کہوں گی۔ مانسون اس وقت ڈیلے ہے 2 ہفتے، اور مانسون کی پریڈکشنز ابھی پورے مطلب ساری دنیا کے ویدر سسٹمز اس سائیکلون پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ والا فلڈ نہ ہو، وہ تو بہت ہی بالکل مانسٹر فلڈ تھا جی، لیکن مانسون فلڈنگ ہو سکتی ہے کیونکہ ہیٹ ویو کا جو پیشن گوئی ہے وہ تو ہے، اور پچھلے 3 سال سے پاکستان سب سے گرم پاکستان کے کچھ علاقے سندھ میں اور بلوچستان میں سب سے گرم جگہ تھیں پوری دنیا پہ، 53.7 ڈگری سینٹی گریڈ جب آپ کو ہو جاتا ہے، اور آپ کے اخراج نے، آپ کے گرین ہاؤس گیسز نے یہ نہیں کیا ہے، لیکن جتنی بھی اب ناانصافی ہو آپ نے اپنے لوگوں کو پریپیئر کرنا ہے۔ ہم جو پریپیئر کر سکتے ہیں، کوآرڈینیشن اپنی فیڈرل منسٹریز، اور سندھ اس میں لیڈ لے رہی ہے، ظاہر ہے سب ڈپلائڈ ہیں وہاں پہ اس وقت، 5 کور کے بھی لوگ ڈپلائڈ ہیں، رینجرز بھی ڈپلائڈ ہیں جی، سب ہیں، صرف سندھ کو نیوی بھی ڈپلائڈ ہے، سندھ کو توجہ نہیں دینی ہے، 80 سے زیادہ میڈیکل یونٹس بھیج دی خیبر ہیں پختونخوا کو، بلوچستان کو اور پنجاب کو بھی اس پہ توجہ دینی ہے۔ بہت بہت شکریہ شہری رحمان صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ سے اس موضوع پہ مزید تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ایک سمندری طوفان کا بھی سامنا ہے، اور سیاسی طوفان جو ہے اس کے بادل بھی پاکستان کی فضاؤں پہ گردش کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم ان طوفانوں سے محفوظ رہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے ہم خود بھی ذمہ دار ہیں، اور ان کو تبدیلیوں کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد آپ جتنے بھی درخت لگا سکتے ہیں لگائیں۔